تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ قبلہ میر مجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ذل شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمور فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو
عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب۔ اور صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق سے بغیر نہیں، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ کیسے عشق سے صاحب فروغ؟ حضرت براء بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بنانا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت براء بن مالک جب مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پہ لا کے پھینکے، اوپر سے جناب شیشہ پہ لا کے پھینکے، اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے، تیر اور نیزے پھینکے، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے اور میری لوڑ ہے، اور میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال تے میں رکھو، آپ بڑے چھٹکے سے بدل دے سن، بالکل تبلے بدلے۔ آپ نے فرمایا میرے ڈھال تے رکھو، جب صحابہ نے ڈھال تے رکھیا آپ نے فرمایا میرے اچھال کے قلعے کے اندر سٹ دو۔ 40,000 کے لشکر اندر مرد خدا کا عمل آ گیا، 40,000 کا لشکر اندر صرف این تلوار سے کیا کرن کہ حضرت براء بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نہ آ گیا جس کے بارے بات کرنا بے خطر کود پڑا آتش مغلوب میں عشق۔ اے بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودتے رہیں گے۔ میں حویلیت مقام تے سارے ہی پکڑ پکڑ کے گولیاں چلاؤ دے چھڑو جناب، آپ جان دے دا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ کے بندے گولیاں چلاؤ دے پچھڑ جاؤ، صاحب کوہڑے تک نہیں پہنچن دے دے، اسی ہے جو سیاں۔ اہم بے خطر کود پڑا آتش مغلوب میں عشق۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈھال تے چک کے 40,000 دے لشکر وچ سٹ دے اندر قلعے دے وچ، تے صحابہ نے ڈھال تے رکھے تے چک کے جب اندر سٹے نا تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ جائے دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے دیکھ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوتا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بڑی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو، تے جناب اتنے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں، آپ نے فرمایا چلیا تو وہ ویڈیو یاد ہی سنی ہونی ہے، کرے گا میں تینوں لائیو سناواں، لائیو سناواں۔ اس نو کہندے مرد خدا کا عمل، سامنے بیٹھ کے پھر آپ کا امام العاشقین ہے نا، پھر آپ کا عمل ہی عشق کا صاحب فروغ ہے۔ وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندے ہیں، آل بیت تو ہوندے ہیں، تابعین تو ہوندے ہیں، تبع تابعین تو ہوندے ہیں، اجمعین تو ہوندے ہیں، محدثین تو ہوندے ہیں، اولیاء تو ہوندے ہیں، مجاہدین تو ہوندے ہیں، سپہ سالار تو ہوندے ہیں، امیر المجاہدین تک پہنچیا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندے ہیں آپ تے کارکنوں تک پہنچ رہا۔ تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو ساری گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس کو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے جاواں گا، میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا، میں والدہ
مبشر شہید کی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے. میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے تھی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب FIR درج کروائی جا سکے. کہ وہ فرمان لگیاں کہ اگر تحریک نو فائدہ ہونا تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو, میں اس واسطے حاضر ہوں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات. انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا, اس سے موت حرام ہے. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام, اور تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق امیر جنود. اقبال کے اندر عشق امیر جنود, اقبال کے اندر لشکر کا امیر بھی عشق ہے. اے اور افغانستان تو کوئی دوست آئے, انہوں نے دسیا, انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا, سانو باہروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا, ساڑھے حوصلہ بھی ختم ہو گیا, کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی کا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا. کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں. میں کہا پھر تسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا کہ جو سارا کچھ ختم ہو گیا نا, تو کہنے لگا سا کیا اور زندہ رہنے کا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں. کہنا سی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا. کہنا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی. جب اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون کی الٹیاں کر کے مار رہا ہے. اسی پوچھا کی ہویا, باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بند بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گیا. اس واسطے نہ اچھا لگائے گا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جائیں گے ادھر ایک تو ہتھیار ہی آ جاتا. پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا چلیا وہ اجے تواڈے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڈے ہتھاں چ ہوندے تے تسی ساڈے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے. ہاں لیکن یہ یاد رکھنا جتنے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نال بڑا ہتھیار ساڈے ہتھاں وچ ہے, اس نوں لبیک دا نعرہ آکھدے. ہاں اے نعرہ. اور یہ میٹنگ ہوئی, انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں روکو, انہوں قلم کرو, پکڑ لو سارے لوگ اسے پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے, انہوں نے شورا بھی پکڑ لی, انہوں نے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑنا ہے, کارکنان بھی پکڑنا ہے. انہوں نے جناب قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور پر
جناب نچن ٹپن والوں اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جبدیاں انہوں لا الہ الا اللہ دی قوت کی پتا ہوئے انہوں حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے بات کرتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی کی کردار کشی کی تھی لیکن آخر کے آگے کہنے سے مجبور ہو گیا انہیں کہا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تھے تعداد جماعت نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تھے گنتی جماعت نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تھے اسباب اور اثر جماعت نہیں ہویا اور کہنا اسکرین سی کہ صلاح الدین ایوبی کی صفحہ اتنی پھٹ جانیاں سن کہ آج پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی لیکن جب نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کی کہ شہید اور زخمی میں اٹھ کے لینا شروع کر دیتا سی اور تانوں پتہ ہی نہیں اور انگریز تے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت ہی تو مسلمان کو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر دی کدھر صاحب جڑے کہہ رہے نا لو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں بات کرنا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی سہا سدیاں کا گیا فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اور پورے ایٹم اور جناب جدید شریف ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف ڈی ٹی روڈ پہ جانا ہے کیسی کہ تو چھاپ اس کا نام کے استاد خانہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد اے جناب ہر شہر میں کمر لگ پیسی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی توڑی جنگ حضور دے ناتے ہوئے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیتے بچے بھی تانوں نہیں چھڑن گے تسی لفظ اور چترا لا سکتے ہو اور مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تب ادو تو پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے غیر سکھا رہی ہیں کہ تھوڑی دشمنی کلو دے نال ہے سانو نوری سب کے یا رسول اللہ دیے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن تانوں بھی چھڑن گے نہیں اگر تسی سارے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کسے دی ہوئے کی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب رسول سارے واسطے رسول کائنات ہے ایک کوئی ہے اور سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور امام کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب ڈی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا چلے تو فرمایا مرنا حضور کے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن توڑے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی توڑے نال ہی جس مشن تے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور کے ناتے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین کو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے ایک چھوٹی جی گل کر رہا اے افادات خاتمیہ اور چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے ہی نہیں او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جدو لین دے ڈائریکٹ پھر وچ کتاباں دے واسطے لگی کام ہے جدو کرنٹ دے ڈائریکٹ پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب سبے تے کیڑیاں گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چ ملیاں او کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا او انٹرنیشنل لائبریری تے کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا ہے بات کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ
کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آئے نا رانا سانگا کے ساتھ, تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے, ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے, تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا, بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سچتا بھی بابا جی کے منہ سے تھا. یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں, یہی باتیں سب کو یقین ہے نا مرنا ہے, سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے, پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کرے جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یہاں جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائے. اور جانا تو ہے نا, سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں, اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہے, کوئی محمود غزنوی ہے, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی, تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چن, عقل محکم از اساس چون و چن, عشق پریاں از لباس چون و چن. بات کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چنانچے آگے پیچھے کیسے, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق پریاں از لباس چون و چن. بات کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے, بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا, بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا جو تہاڈے کو ہوندا ہو کر لو, جو تہاڈے کو بن پانا ہو کر لو, اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے بڑوں بھی بلا لو, لبیک کا نعرہ تہاڈے پیو کو بھی نہیں لگیا جائے.
بابا جی نے 12 ربیع الاول کے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نیت کڈیا تے جناب ہندو وہ درخواست لے کے جب جلوس آ رہے سی تے پہلے جناب اتوں کی انتظامیہ کو چلے گئے کہ انہوں روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہا ہے نا سانو یہ لگتا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانا ہے. تے بابا کفر سمجھتا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کو کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن وہ اس نعرے کو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرے کو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے لیے اندر منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور کا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کتے بھی مقام کے اتنے بلندی پان کے کہ وہ اس سے نعرے دے نام پان کے اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات کا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات کا غلام ہوں اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں یہ ہو نہیں سکتا. جی صلح حدیبیہ کے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تے مولا نے فرمان نام مقابلہ یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس وچ کوئی خون رل گاٹے اور کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں اور جناب آ کے میرے لبیک دے نعرے نال ڈھڈ پیڑ ہوندی اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نام آ جائے گا اتنے مولا کائنات دا غلام کبھی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے کا ہور دب کے لاؤ اس نعرے کا جناب شامی بھی لاؤ صبح بھی لاؤ سحر بھی لاؤ افطار بھی لاؤ فجر بھی لاؤ ظہر بھی لاؤ عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ مغرب بھی لاؤ کیونکہ اس سے نعرے نے تو سانو حضور دے دین کو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پیندیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایا اور نہ اسی جناب کوئی پریشان نہ. اے شکیل شہید صاحب نے بھائی میرے کو آئے انہوں کی والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کو مل کے کہن انہوں نے کیا کہ جناب ساروں جا کے دس دو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں 9 پتران دی ماں میں 9 پتران دی ماں باقی 8 کٹھے چاہیے یا کلا کلا کر کے ہوئی نہ اور اللہ دے بندے تو سکے نہ نام کھلایا تانوں پتہ ہی نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں ہاں یہ جبر و قہر نہیں اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جناب امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نہ بھی اور زبان نہ بھی جام پلائے ہوئے. یہ نشہ نہیں اترنا یہ نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر یہ نشہ اتر کے ہوتا تو پھر رونقیں اس طرح ہوں گی گال لگی نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید ودے گی ہاں انشاءاللہ مزید ودے گی اور ایک گھر نہ گھٹنا نہیں نہ کسی دے واسطے تے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں انہاں دے زور چی نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ تسی تگڑے ہو جاؤ تسی دائیں بائیں یہ گلاں سننی چھٹے بند کر دو اینج ہوئے گا اور میری گل سنو حضور دا نام نہ میڈیا دا محتاج ہے نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے نہ تحریک دا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے نہ کسی مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسی سردار وڈیرے کسی حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندا تے انہاں دا بس نہیں چلتا یہ تو کہہ دے اسی مسلمان ہی نہیں یہ تو جناب وضع میں حکم نصارا تو تمدن میں حدود اے وقت ذلیل اعظم یہ وزیر اعظم تو نہیں ہے ذلیل اعظم ہے یہ وقت یہ جناب جرمنی زبان بولے تو پوری میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا ڈوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ
ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاک، کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، تو میں آپ کو خود یاد بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے۔ بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ وہ سامنے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک